السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محرم الحرام میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ مہینہ بہت ہی فضیلت، برکت، عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن یعنی 10 محرم کو انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی دور ہوئی، اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا، یعنی بینائی اچھی ہو گئی، اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، آسمان سے زمین پر سب سے پہلے بارش اسی دن نازل ہوئی، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اور امام الہمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو مع شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاکی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو واقعی یہ مہینہ اور یہ تاریخ بہت عظمت برکت والی ہے، فضیلت و برکت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، تو اللہ پاک سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا، بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب یعنی مؤثر اور آزمودہ ہے یہ۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ ہے کہ عاشورہ کے دن ملک رے میں قاضی صاحب کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا، یعنی کچھ مانگنے لگا کہ میں ایک بہت نادار و عیال دار آدمی ہوں، یعنی بال بچوں والا آدمی ہوں،
آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 2 سیر روٹی، 5 سیر گوشت اور 10 درہم کا انتظام فرما دیجئے، اللہ پاک آپ کی عزت میں برکت دے۔ قاضی صاحب نے کہا ظہر کے بعد آنا۔ فقیر ظہر کے بعد آیا تو کہا عصر کے بعد آنا، وہ عصر کے بعد پہنچا، تب بھی کچھ نہیں ملا، اس کو خالی ہاتھ ہی بھیج دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک کرسچن کے پاس پہنچا اور اس نے کہا آج کے مقدس دن کا صدقہ مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب دیا آج یوم عاشورہ ہے، 10 محرم۔ یہ کہنے کے بعد عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کی کہ یہ فضیلتیں ہیں آج کے دن کی۔ اس نے سن کر کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا ہے، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ سائل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گیہوں، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے بال بچوں کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت اور حرمت کے صدقے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو وہ عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے دھکے کھلانے کے باوجود بھی کچھ نہ دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں نصرانی کرسچن کے ہیں جس نے اس کی مدد کی، سائل کی۔ قاضی صاحب جاگے، صبح کو بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو نصرانی کرسچن کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا کہ جنت ہے، ایسے ایسے میں نے خواب میں دیکھا، اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ نصرانی نے کہا میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے بیچ نہیں سکتا، اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے، لیجئے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندہ خاص اور اس کے رسول ہیں۔ مطلب یہ دیکھیے اس دن ایک غیر مسلم نے صدقہ کیا، ایک سائل کی فریاد سنی اور اس کا سوال پورا کیا، اس کی مدد کی، تو اللہ پاک نے اس کے صدقے اس غیر مسلم کو اسلام کی دولت سے بھی نوازا، ایمان نصیب ہو گیا اس کو، اور جنت بھی اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم روزہ بھی رکھیں، ہو سکے تو صدقہ اور خیرات بھی کریں، ہمیں نفل بھی پڑھیں، جتنا کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ عاشورہ کی رات جو 9ویں تاریخ گزرنے کے بعد 10ویں لگتی ہے نا، جس میں ہم بولتے ہیں شہادت والی رات، تو عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص بیٹھے بیٹھے پڑھ لے قل هو اللہ شریف، تو لکھا ہے گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ اگر کسی کے آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو پھر 3 بار قل هو اللہ پڑھ لے، پہلے الحمد شریف پھر 3 بار قل هو اللہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ پھر سن لیں کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے اس ترتیب سے کہ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف 3 بار۔ اگر آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو پھر 3 بار قل هو اللہ پڑھ لے چاروں رکعتوں میں، ٹھیک ہے؟ پھر سلام پھیرنے کے بعد میں بیٹھ کر 100 بار قل هو اللہ شریف پڑھے، پھر دعا کرے تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں اللہ پاک چاہے گا بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں خوب اس مہینے میں عبادتیں، نیکیاں، صدقہ و خیرات، ہر طرح سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔